السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارا کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ ویسے تو پیارا کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر صحابہ کی اپنی شان ہے، بے مثال شان ہے۔ پیارا کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، یعنی بہت بڑی شان والے ہیں، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو انہی صحابہ میں سے ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی، بڑی شان تھی، غلام تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب قسمت کا مقدر چمکایا تو آپ کا مقدر اوج کمال کو پہنچا، اور پھر پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کر فرمایا اس صحابہ کا نام لے کر کہ میں تمہارے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا ہوں۔ بہت بڑی شان تھی، تو وہ صحابی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی بالکل، آج ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بہت شان والے صحابی تھے، بہت تکلیفیں برداشت کی ایمان لانے کے بعد، بہت زیادہ، لیکن ایمان پر ڈٹے رہے۔ ایک مرتبہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بات چلی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی سخت الفاظ استعمال کر دیا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت الفاظ استعمال کیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل جیسے ایک دم بجھ سا گیا، اس طرح سے ہو گیا، اور وہ خاموش ہو کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ جیسے ہی وہ اٹھ کر گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کر لیا کہ بلال کو میری اس بات سے صدمہ پہنچا ہے اور انہیں میری یہ بات ناگوار گزری ہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت اٹھے، بلال کو آ کر ملے، کہنے لگے اے بھائی، میں نے ایک سخت لفظ استعمال کر لیا، آپ مجھے اس کے لیے معاف کر دیں۔ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے 2 مرتبہ 3 مرتبہ جی کہا کہ ٹھیک ہے، مگر حضرت عمر کو تسلی نہیں ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ ذرا خاموش تھے۔ دل جو دکھا تھا، کیا شان تھی ان کی، پیارا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اوج کمال تک پہنچا دیا تھا، مگر حضرت عمر کو تسلی نہیں ہوئی، اس لیے وہ ذرا خاموش تھے، دل جو دکھا تھا۔ تو جب عمر نے دیکھا کہ بلال خوش نہیں ہو رہا تو بات کرنے کے بعد بلال کے سامنے زمین پر لیٹ گئے۔ اللہ، کیا شان تھی، اتنے بڑے صحابہ، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، شیطان بھی جس راستے سے جا رہے ہوں، شیطان بھی وہ راستہ چھوڑ دے۔ وہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، پوری دنیا پر جن کا راج، وہ غلام ہی تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے لیٹ گئے زمین پر اور کہا کہ اے بھائی، میرے سینے پر آپ نے قدم رکھ دو، میری غلطی کو اللہ کے لیے معاف کر دو۔ حضرت بلال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہا امیر المؤمنین، میں ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہوں؟ تو جو بڑے حضرات تھے، بڑی شان والے، اپنی زندگی کے معاملے کو ایسے سمیٹا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ روز محشر اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جاؤ ذرا جہنم کا چکر لگا کر آؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے تو وہاں امتی محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دیکھیں گے۔ جہنم میں بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک خصوصیت ہوگی کہ ان کے چہرے کالے نہیں ہوں گے، نماز پڑھنے، سجدے، پیشانی والی جگہ بھی کالی نہیں ہوگی۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ لوگ نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائیں گے، کیوں جائیں گے؟ نماز پڑھتے تھے، اچھے کام کرتے تھے، اس کے باوجود وہ جہنم میں جا رہے ہیں۔ جہنم میں کیوں؟ اس لیے کہ وہ ظالم ہوں گے، غریبوں پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا، غاصب ہوں گے، غریبوں کی زمینوں، غریبوں کے مال و املاک پر انہوں نے قبضہ کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں جن کے چہرے کالے نہیں ہوئے؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس وقت امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لوگ جہنم کے فرشتے سے پوچھیں گے کہ یہ خوبصورت نورانی چہرے والا فرشتہ کون ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ یہ وہ فرشتہ ہیں جبرائیل علیہ السلام جو تمہارے پیارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جایا کرتے تھے۔ اسی وقت ساری امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس آئے گی اور کہے گی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا سلام کہہ دو اور انہیں بتائیں کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کی بات سن کر بڑے غمگین ہو جائیں گے اور واپس جا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا بار الہ، میں نے جہنم دیکھ لی، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دینا بھول جائیں گے اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا کہ اے جبرائیل، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے کوئی پیغام تو نہیں دیا تھا؟ اللہ اکبر! تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یاد آ جائے گا اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر انہیں بتائیں گے کیا شان ہوگی میرے سونے پیارے نبی کی وہاں پر کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت نے یہ پیغام مجھے دیا ہے کہ ہمارے پیارے نبی کو بتا دے کہ ہم بڑی تکلیف میں ہیں۔ اللہ اکبر! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام سنتے ہی سجدے میں گر جائیں گے اور دعا کریں گے یا اللہ رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو معاف فرماتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خود جائیں اور جہنم سے ہر اس امتی کو نکال لیں جس کے دل میں جوں کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے نبی کی، اور پھر کیا شان ہوگی ہم امت کی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جائیں گے اور اپنے ہر امتی کو جہنم سے نکال لیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی محبت کل ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی، یہی محبت ہمارے لیے باعث نجات بنے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔